بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ مقدمہ واجب کے ثمرے کے حوالے سے بیان ہو رہی تھی، اور مصنف نے 3 ثمرات کو رد کیا جو علماء نے ذکر کیے تھے۔ اب چوتھا ثمرہ جو مرحوم بہبہانی نے ذکر کیا ہے، اس کو مصنف ذکر کر کے اور رد فرماتے ہیں۔ اجمالی طور پہ اس قول کو ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ بھائی اگر ثمرہ وجوب مقدمہ کی صورت میں ہو تو اس صورت میں اگر ہم قائل ہو جائیں وجوب مقدمہ کے، تو ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر مقدمہ حرام ہوا تو وجوب اور حرمت اس مقدمے میں جمع ہو جائے گی جہاں پہ مقدمہ حرام ہے، وہاں پہ اجتماع امر نہیں لازم آئے گی۔ پس وہاں پہ جو مبنا اجتماع امر نہیں میں آپ اختیار کریں گے وہ یہاں پہ بھی آئے گی۔ البتہ اگر آپ عدم وجوب کے قائل ہیں تو اس صورت میں یہاں پہ مقدمہ جو ہے وہ فقط حرام ہوگا، پھر واجب نہیں ہوگا۔ مصنف جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قول بھی جو ہے ہمارے نزدیک مورد قبول نہیں ہے۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ باب نہی فی العبادات اور معاملات سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ جو ہے نا اجتماع امر و نہی سے۔ کس طرح سے اس کو مصنف ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اصلا مسئلہ اجتماع اور عدم اجتماع کا مقدمے کے موصلہ اور عدم ایصال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ تفاوت بھی جو آپ نے ذکر کیا یہ درست نہیں ہے۔ ایک تیسرا اشکال بھی مصنف کرتے ہیں، ہم اس کو اجمالاً جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں۔ لہذا ثمرہ جو مرحوم بہبہانی نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یا تو آپ قول بالملازمہ کے قائل ہوں گے بین مقدمہ و ذیل مقدمہ، یا آپ عدم ملازمہ کے قائل ہوں۔ ہی نہیں، کیونکہ یہاں فقط نہیں ہے، امر موجود ہے ہی نہیں، کیونکہ مقدمہ اگر حرام ہو تو وہاں 2 صورتیں ہیں، یا تو وہاں پہ راہ فرار اور مندوعہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر مندوعہ ہو تو اسی صورت میں وہی مقدمہ ہے، اور یہ مقدم حرام جو یعنی وہ جو راہ فرار ہے دوسری کوئی تو وہی رستہ ہے، تو وہی رستہ جو ہے وہی مقدمہ ہوگا۔ یہ حرام جو ہے اس صورت میں اصلا مقدمہ ہی نہیں بنے گا۔ ہم کہیں گے کہ بھائی اس حرام کو آپ مقدمہ سمجھ رہے ہیں، یہ تو حرام ہے، یہ مقدمہ نہیں ہے، اور وہ دوسری جو راہ فرار موجود ہے، دوسرا طریقہ جو موجود ہے وہ مقدمہ ہے اس واجب کے لیے، پس آپ اس کو انجام دیں، اس طرف آ جائیں، تو یہاں پہ جو ہے یہ مقدمہ حرام ہو جائے گا، یہ حرام والا، اور مقدمہ نہیں رہے گا، اور وہ دوسرا جو ہے وہ واجب ہوگا اور مقدمہ ہوگا، تو یہاں پہ اجتماع امر ہی نہیں، امر نہیں ہے۔ اور اگر مندوعہ نہ ہو، فقط ایک ہی راہ ہو اسی مقدمے جو ظاہراً حرام ہے اس میں منحصر ہو، تو ہم کہیں گے کہ وہ مقدمہ واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں، لیکن وہ واجب نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرمت جو ہے اس کے وجوب کے لیے معنی ہے، لہذا حرمت جو ہے وہ غصب سے جمع ہو، وہاں پہ وہ بھی صادق نہیں آئے گا، کیونکہ جب اب فقط حرام ہو گیا، واجب نہیں ہوا، وہاں پہ یہ تھا کہ وہ واجب تھا فقط اور حرام نہیں تھا، تو ایک علی القول جو ہے وہ ایک صورت جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور وہ فقط نہیں حرمت اور وجوب میں سے کوئی ایک ہے، اجتماع ہے ہی نہیں کہ ہم اس میں سے مسئلے کو گزاریں اور پھر اس کے مطابق ایک مبنا کو اختیار کریں۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلا اجتماع و عدم اجتماع کے مقدمے کے ذریعے دل مقدمے تک پہنچنے اور اس پر قدرت پیدا کرنے میں کوئی نقش نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہدف جو اس کے بغیر بھی تامین ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہدف جو ہے وہ تو تامین ہو رہا ہے۔ مشکل تب آتی کہ جب آپ کہتے کہ بھئی اگر اجتماع امر نہیں ہے تو وہاں پہ ہدف جو ہے وہ تامین نہیں ہو رہا ہے مقدمے کا، لہذا واجب تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ثمرہ قابل قبول ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، چاہے مقدمہ حرام ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں واجب تک جو پہنچنا ہے، الوصول الی الواجب جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، وہ ہدف تامین ہو رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں نظر آتا ثمرہ کے عنوان سے۔ لہذا مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں عبارت کو، اور سب سے پہلے مرحوم بابانی کو قول کو، کہ وربما یجعل من الثمرۃ، اور کبھی جو ہے انہیں ثمرے میں سے قرار دیا گیا ہے، اجتماع الوجوب والحرمت، وجوب اور حرمت کے جمع ہونے کا، کب فیما کانت المقدمۃ محرمۃ، یا یبتنا علی جواز الاجتماع الامر والنہی وعدم، بس اس کو مبتنی کیا جائے گا مسئلہ اجتماع امر و نہی اور اس کے عدم کے اوپر، بے الفاظ دیگر اگر آپ کہتے ہیں کہ اجتماع امر و نہی میں کہ بھئی یہ چیز جائز ہے اجتماع، اس صورت میں یہ بھی وہ مقدمہ واجب بھی ہوگا حرام بھی ہوگا، اگر عدم جواز کے قائل ہیں تو اس صورت میں کسی ایک کو ترجیح دیں گے، وہی مبنا یہاں پہ اختیار کریں گے، بس اس یہ مسئلہ جو ہے یہ مبتنی ہوگا اس مسئلہ اجتماع امر و نہی کے اوپر، بخلاف ما لو قیل بعدم، یہ چیز خلاف ہے اس چیز کے کہ جب آپ اس ملازمے کے قائل نہ ہوں تو اس صورت میں یہ اجتماع امر و نہی لازم نہیں آئے گا۔ وفی ہے مصنف اس میں جو ہے نا وہ اپنی طرف سے فی کے ذریعے سے اب اشکالات جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں، ظاہراً 2 اشکالات ذکر کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ 3 اشکالات وہاں پہ نافذ ہیں۔ اولاً پہلا اشکال یہ ہے کہ انہ لا یکن من باب الاجتماع، کہ یہ ہمارا مسئلہ جو ہے یہ باب اجتماع امر و نہی میں سے نہیں ہے، کہ تکون مبتنیتاً علیہ، تاکہ آپ اس کو اس مسئلے کے اوپر مبتنی کریں، بے الفاظ دیگر آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ اجتماع وجوب اجتماع امر و نہی کے مسئلے میں سے ہے، لہٰذا یہ اسی کے مبنا کے اوپر مبتنی ہے، جو قول آپ وہاں پہ اختیار کریں گے وہ یہاں پہ اختیار ہوگا، ہم کہتے ہیں اصلا یہ باب اجتماع میں سے نہیں ہے، تو جب باب اجتماع میں سے نہیں ہے تو اس کے اوپر مبتنی بھی نہیں ہوگا، لما اشرنا الیہ غیر مرۃ، کہ ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اگرچہ یہ صراحتاً یہاں پہ اس چیز کو ذکر نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنی عبارت میں واضح کیا ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ فقط ایک عنوان ہے، 2 عنوان نہیں ہے، جبکہ اجتماع امر و نہی میں 2 عنوان چاہیے، لہذا کہتے ہیں
ان الواجب ما ہوا بالحمل الشائع مقدمۃ، کہ بھائی واجب جو ہے ہر وہ چیز ہے کہ جو حمل شائع کے اعتبار سے مقدمہ ہو. اب ہو سکتا ہے وہی فعل حرام ہو. لا بعنوان المقدمت، خود عنوان مقدمہ کے اعتبار سے وہ چیز یعنی واجب نہیں ہے کہ جو مقدمہ کے عنوان سے واجب ہے. بے الفاظ دیگر جو چیز خارج میں پائی جائے کہ بھئی یہ مقدمہ ہے، وہ واجب یا حرام ہو سکتی ہے. عنوان مقدمیت جو ہے وہ تو حرام نہیں ہو سکتی. فیکون، پس اس صورت میں کیا ہوا؟ اس صورت میں یہ ہوا کہ آپ کے پاس دو عنوان تھے، ایک اس کے حرمت کا عنوان، ایک مقدمیت کا عنوان. اب مقدمیت کے عنوان کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ یہ تو خود واجب نہیں ہوتا مقدمیت کا عنوان، تو یہ ہٹ گیا. باقی کیا بچا؟ فقط وہی عنوان حرام بچا. تو وہ جو عنوان حرام ہے آپ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اسباب نہیں ہو جائے گا، کہ بھائی ایک چیز سے جب نہیں ہوئی ہے، اب چاہے وہ عبادات میں ہو چاہے معاملات میں ہو، آیا وہ موجب فساد ہوتی ہے یا نہیں ہو سکتی. فیکون علی الملازمۃ من باب النہی فی العبادۃ والمعاملۃ، پس اس صورت میں اگر آپ مقدمے اور اس کے ذیل مقدمے کے درمیان میں ملازمے کے قائل ہوتے ہیں تو یہ نہیں فی العبادہ یا نہیں فی المعاملہ کے باب میں ہو جائے گی. اب وہاں پہ اگر آپ بطلان کے قائل ہیں تو یہاں پہ یہ مقدمہ جو حرام ہو جائے گا، واجب نہیں رہے گا. اگر آپ جو ہیں وہ جواز کے قائل ہیں تو جائز ہو جائے گا. بس یہ اجتماع کے مسئلے میں سے نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ باب نہیں فی العبادات اور نہیں فی المعاملات کے باب سے ہوا. اب دوسرا جواب جو مصنف ذکر کر رہے ہیں وثانیاً ان الاجتماع وعدمہ لا دخل له فی التوسل بالمقدمۃ المحرمہ. کی کوئی دخالت نہیں ہے اس توسل میں کہ جو مقدمے جو ذیل مقدمے تک ہوتا ہے مقدمے کے ذریعے سے، چاہے وہ مقدمہ حرام ہو یا جو ہے وہ حرام نہیں ہے. بے الفاظ دیگر مقدمے کے حرام ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دخالت اس کے ذریعے ذیل مقدمے تک پہنچنے میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر حرام ہو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اگر حرام نہ ہو تو ہم پہنچ سکتے ہیں، ایسا نہیں. فإنه يمكن التوسل بها إن كانت توسلیۃ، کہ اگر اس مقدمے کے ذریعے سے واجب تک توسل جو ہے وہ ممکن ہے اگر یہ مقدمہ کیا ہو توسلی. ولو لم نقل بجواز الاجتماع، اگرچہ ہم اجتماع امر نہیں کے قائل نہ بھی ہوں. وعدم جواز التوسل بها، اور اس مقدمے کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے ان كانت تعبدیۃ علی القول بالامتناع، اور اگر یہ مقدمہ تعبدی ہو بنا بر قول بالامتناع. گا کہ آیا اس کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. وہاں پہ توسلی اور تعبدی کے اعتبار سے تو فرق موجود ہے، لیکن اجتماع اور عدم اجتماع کے اعتبار سے فرق موجود نہیں ہے. بالجملۃ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا يتفاوت الحال فی جواز التوسل بها و عدم جواز اصلا، کہ کوئی
حال میں فرق نہیں ہوتا کہ اس مقدمے کے ذریعے سے توسل جائز ہے یا جائز نہیں ہے، بین ان یقال بالوجوب او یقال بعدمی، کہ ہم یعنی کوئی یہ قائل ہوا جائے کہ مقدمہ واجب ہے یا مقدمہ واجب نہیں ہے۔ بس جو علامہ بابانی کا کہ اگر وجوب کے قائل ہوں اور ملازمے کے قائل ہوں تو اس صورت میں جائز ہے توسل یا جائز نہیں ہے، یہ ثمرہ وہاں پہ مفید نہیں ہے۔ کما لا یخفا، جس طرح سے یہ چیز مخفی نہیں ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرحوم بابانی نے جو ثمرہ ذکر کیا وہ بھی مفید نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اصل مسئلہ میں جو تاسیس اصل در مسئلہ کی بحث آتی ہے اس کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ